أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. کیا تم نے ان لوگوں کے متعلق غور نہیں کیا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو تم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ اتارا گیا ہے تم سے پہلے، اور فیصلہ کرانا چاہتے ہیں طاغوت سے حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے اس کا انکار کر دیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں بھٹکا دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ تو تم نے دیکھا کہ وہ تم سے کتراتے ہیں. تو کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہوتے ہیں، پھر تمہارے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور موافقت کا ارادہ کیا تھا. ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے اس طرح بات کہو کہ ان کے دل میں اتر جائے. اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر وہ اس وقت جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. کہ تو نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ سب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے نبی تم کو آپس کے اختلافات میں حکم نہ بنا لیں. پھر تم جو فیصلہ کر دو اس کے سلسلے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور تمہارے فیصلوں کو دل سے تسلیم نہ کر لیں. اور اگر ہم ان پر لازم کر دیتے کہ خود کو قتل کرو یا اپنے دیار سے نکل کھڑے ہو تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے علاوہ اس پر عمل نہیں کرتے. اور اگر وہ اس نصیحت پر عمل کر لیتے جو ان کو کی گئی تھی تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور دلوں اور قدموں کو اچھی طرح جمانے کے لیے کارگر ہوتا، اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور ان کو راہ راست کی ہدایت دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور جو شخص یا گروہ اللہ کی یا رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین.
اور کیا ہی خوب ہے ان لوگوں کی رفاقت، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ یہ سورہ نساء کا 9واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کر کے مومنانہ اور منافقانہ کردار کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایمان اگرچہ ذہن و دماغ کی وسعتوں اور خصوصاً قلب و روح کے گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے اور زبان و دہن سے بھی اس کا تعلق ہے، مگر ایمان صرف یہ سمجھ بیٹھنے کا نام نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔ ایمان صرف دل میں تھوڑی چمک پیدا ہونے کا نام نہیں ہے، اور نہ ایمان محض دعویٰ کرنے کی چیز ہے، بلکہ ایمان در حقیقت عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنے من میں سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم تو اگلی پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں اور یہی دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا عمل یہ تھا کہ طاغوت یعنی غیر اسلامی عدالت اور غیر الہی قانون اور غیر مسلم حاکم سے فیصلہ کرانے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے تھے، جبکہ اللہ کے قانون شریعت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ باطل قوانین، باطل عدالتوں اور باطل کے ذریعے فیصلہ کرنے والے ججوں اور منصفوں کا انکار بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص صحیح معنی میں مسلم نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ اول تو لوگ ایمان ہی نہ لائیں، اور اگر ایمان لا چکے ہوں تو عمل کی دنیا میں ان کو ایمان کے منافی حرکات کرنے پر ابھارتا، اکساتا اور آمادہ کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں طاغوت کا پرستار بنا کر طاغوت کے دربار سے فیصلہ کرانے پر آمادہ کر کے دور کی گمراہی میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے۔ اگر یہ احساس ہو کہ ہم ایمان کے خلاف عمل کر رہے ہیں یا ایمان چھوڑ رہے ہیں، تب تو اس کا امکان باقی رہتا ہے کہ توبہ کر لیں اور دوبارہ ایمان لے آئیں، لیکن غیر اسلامی زندگی گزارتے ہوئے، غیر ایمانی رول ادا کرتے ہوئے اگر یہ اطمینان ہو کہ میں تو مومن ہوں، میں تو پچھلی کتابوں اور موجودہ کتاب سب پر ایمان رکھتا ہوں، تو ایسے مخمصے میں مبتلا ہو کر آدمی کے لیے راہ راست اختیار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی لیے اس حالت کو دور کی گمراہی سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ غرض کہ اسلامی شریعت اور قانون کے بجائے غیر اسلامی شریعت اور قانون اور غیر اسلامی نظام عدالت سے فیصلہ کرانا کھلی ہوئی منافقت ہے۔ اس لیے امت مسلمہ خواہ بھارت میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، اس پہلو سے بھی اس کے عوام اور خواص کو اپنے رول اور کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قدر مخلصانہ ہے یا کس قدر منافقانہ ہے، اور اسلامی نظام عدالت قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا خلوص ایمان کا ثبوت ہے یا منافقت کا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی قانون اور الہی شریعت سے فیصلہ کرانے سے کترائیں اور غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے مقدمات لے جائیں، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ قرآن تو اس حرکت کو منافقت اور ایسے لوگوں کو منافق کہہ رہا ہے جن لوگوں کو خدا سے نا امیدی ہو اور بتوں سے یا بت پرستوں سے یا طاغوت سے اور اس کے پرستاروں سے امیدیں ہوں، یقیناً جرم کافری کے مجرم ہیں۔ منافقت کا بھانڈا ایک روز پھوٹ کر رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں پابندی سے نہ آنے کی وجہ سے منافقت ظاہر ہو جاتی تھی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مواقع میں اور خصوصاً جہاد و قتال کے مواقع میں جانی و مالی قربانیاں دینے سے گریز کی وجہ سے منافقت کھل جاتی تھی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ یہ منافق اپنے کرتوت کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، مثلاً اغماض اور چشم پوشی اور درگزر کی پالیسی کے بجائے جب ان کے ساتھ کھلی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہر طرف اور ہر جگہ ان کی روک ٹوک ہوگی اور ان پر عدم اعتماد کی فضا عام ہوگی۔ تب یہ اپنی صفائی پیش کرتے پھریں گے اور اسی غرض سے دوڑ دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا یقین دلائیں گے کہ ہمارے پیش نظر تو صرف بھلائی تھی، کہ ہم دونوں طرف کے لوگوں میں مصالحت اور موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے دلوں میں جو بغض و حسد یا جو کینہ اور کپٹ یا جو منافقت بھری ہوئی ہے وہ چاہے مسلمان اور اللہ کا رسول نہ سمجھ پائیں، لیکن اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اے نبی ان سے اعراض کرو اور اب ان سے گریز، پرہیز اور احتیاط کی پالیسی اختیار کرو۔ البتہ ان کو سمجھاتے بجھاتے رہو اور نصیحت کرتے رہو کہ منافقت کا انجام نہ یہاں اچھا ہوتا ہے اور نہ وہاں اچھا ہوگا۔ ان کی بری حرکتوں پر زجر و توبیخ بھی نصیحت میں شامل ہے۔ ضرورت ہو تو اس سے بھی کام لو۔ نصیحت کرنے میں اس کا خیال رکھو کہ تمہارا انداز فہمائش اور طرز نصیحت ایسا ہو کہ بات دل میں اتر جائے۔
یعنی اس کے باوجود کہ منافقوں کی منافقت کا تمہیں علم ہے، مگر پھر بھی انسان کی انسانیت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا بالکل امکان ہے کہ بات دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے اور اللہ کی طرف سے کسی کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے، اور ان پر یہ حقیقت بھی واضح کر دو کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے، جو نبی اور پیغمبر بھی مبعوث کیا، وہ صرف ایمان لانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ زندگی کے گوشوں اور میدانوں میں اطاعت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ذریعے فیصلہ کرانا اور اس فیصلوں کو انشراح صدر اور اطمینان قلب کے ساتھ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی اطاعت کے دائرے میں شامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض منافقین نے اپنے تنازع کا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی سے کرایا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان ظالموں نے اس طرح اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اگر یہ اس حرکت کے بعد پشیمان ہوتے، اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، تو وہ اللہ کو بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ قرآن بہت واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ جب تک اللہ کے رسول کو اپنے تنازعات میں، اپنے مقدموں میں، اپنے جھگڑوں ٹنٹوں میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کریں گے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کریں گے اور دل میں اس کی طرف سے کوئی ناگواری بھی محسوس نہیں کریں گے، تب تک مومن نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول نہیں کریں گے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ منافقوں کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ اسلام تو جانی اور مالی قربانیاں چاہتا ہے اور سچے اہل ایمان ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ان سے اگر جان دینے کو کہا جائے اور وطن چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے تو ان میں سے کم ہی لوگ ہجرت اور قتال کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اس کے باوجود ان کا زعم یہ ہے کہ ہم تو نئی اور پرانی دونوں قسم کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو جس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ قبول کر لیتے، یعنی مخلصانہ ایمان لے آتے اور منافقت سے بعد آ جاتے، تو ان کے لیے یہ ہر اعتبار سے بہتر ہوتا اور ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرنے، ان کے قدموں کو ایمان کی راہ پر جمانے کے لیے کارگر ثابت ہوتا، اور پھر ان کو اپنے پاس سے بھی بہت کچھ اجر عطا کرتے، بلکہ ہم ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتے۔ نبی اور نبی کے پیروں سے راہ حق دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عملاً صراط مستقیم پر گامزن کر سکتا ہے۔ ایک آخری بات اہل ایمان، اہل نفاق اور اہل دنیا سب سن لیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ پوری زندگی میں، زندگی کے مرحلوں میں، تمام موڑوں میں، تمام گوشوں اور میدانوں میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اور تمام حالتوں میں جو افراد، جو جماعتیں، جو معاشرے، سوسائٹیاں اور سماج اور حکومتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی تو دنیا سے لے کر آخرت تک سرخرو ہوں گی اور ہمہ پہلو کامیاب و کامران ہوں گی، اور ایسے تمام لوگوں کا حشر آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انسان کا فکر و نظر و کائنات اور زندگی کے متعلق نقطہ نظر درست ہو، یہ اللہ کے انعام ہے۔ انسان کے اخلاق، اس کی سیرت اور کردار درست ہو، یہ اللہ کے انعام ہے۔ انسان کی سماجی زندگی، اس کی معاش اور سیاست و اجتماعیت، قومی و ملکی زندگی، اس کی تہذیب اور اس کا تمدن درست ہو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور دنیا میں جو لوگ اللہ کے نام کے مستحق اور عملاً اس کے نام سے سرفراز ہوئے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کی امتوں میں سے صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور جو لوگ ان کی روش پر چلیں وہ بھی دنیا میں چونکہ ان کے روش اور ڈگر پر تھے، اس لیے ان کا حشر بھی انہیں پاک دل اور پاک نفس ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ رفاقت کوئی معمولی رفاقت نہیں ہے بلکہ بہترین اور اعلیٰ درجے کی رفاقت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری رفاقت نہیں ہو سکتی، اور ایسی رفاقت اللہ کے فضل و کرم ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ مومنانہ اور منافقانہ کردار اور اس کے انجام کو جو کچھ بیان ہو رہا ہے اور قرآن انسان کے سامنے جو تعلیم، ہدایت اور پیغام رکھتا ہے وہ اللہ کے علم پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن کی باتیں محض ظن و تخمین اور محض عقلی اور فلسفیانہ تیر تکے نہیں ہوتے بلکہ علم الہی پر مبنی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ہے مختصر توضیح سورہ نساء کے 9 رکوع کی۔ آئیے اس کے پوائنٹس میں نوٹ کر لیں تاکہ ان کو ذہن نشین کرنا آسان ہو۔ ایمان دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ جب تک ایمان پر عمل نہ ہو تو ایسے ایمان کا ہونا نہ ہونا گویا یکساں ہے۔ غیر اسلامی قانون، غیر اسلامی عدالت اور غیر اسلامی حاکم سے فیصلہ کرانا ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ طاغوت سے فیصلہ کرانا ہے جس سے کفر کرنے کا حکم ہے۔
قرآن کی ہدایت اور حکم ہے کہ طاغوت کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ اس کا انکار کرنا اس طرح ضروری ہے جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ غیر اللہ کی اطاعت کرا کے اور غیر الہی قانون اور غیر الہی عدالتوں اور حاکموں سے فیصلہ کرا کے شیطان دور کی گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جہاں سے واپسی بھی ناممکن ہو۔ وہ منافق ہوتے ہیں جو دعویٰ ایمان کے باوجود شریعت اسلامی سے فیصلہ کرانے سے کتراتے ہیں۔ منافق جب اپنی منافقت کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اپنی صفائی میں بہانے بتے بناتے ہیں، مثلاً یہ کہ ہمارے پیش نظر تو بھلائی ہی تھی، ہم تو مصالحت موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ منافقت کا علم کسی کو ہو نہ ہو، اللہ کو بہرحال اس کا علم ہو ہی جاتا ہے۔ منافقانہ کردار سے نمٹنے کے لیے ایک موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ان سے اعراض کرو، ان کو نصیحت کرو، یعنی سمجھاؤ بھی اور انجام سے ڈراؤ بھی۔ ان کو اس طرح نصیحت کرو کہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ اللہ نے رسول تو بہرحال ہمیشہ اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اسلامی قانون، اسلامی عدالت اور مسلمان حاکم کو چھوڑ کر غیر اسلامی قانون، غیر اسلامی عدالت اور غیر مسلم جج کے پاس فیصلہ کرانا منافقت اور طاغوت پرستی ہے اور اپنے اوپر ظلم ہے۔ یہ ظالم اپنی ایسی حرکت کے بعد پشیمان ہوتے، اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے، اللہ سے استغفار کرتے، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ کو رحیم التواب پاتے۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کو فیصلہ کرنے والا، پنچ اور ثالث، جج اور منصف نہ مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق دل میں کوئی ناگواری محسوس نہ کرے اور نبی کے فیصلوں کو خوشی خوشی نہ مان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہی تینوں چیزیں اسلامی شریعت کے لیے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ منافقانہ کردار حق کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینے سے گریز کرتا ہے۔ اگر منافقانہ کردار چھوڑ کر کوئی شخص قرآنی نصیحت مان لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور اس کے دل کو ایمان و اخلاص پر جمانے کے لیے اور اس کے قدموں کو راہ حق میں ثابت قدمی کے لیے کارگر ہوگا۔ منافقت سے توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بھی اجر عطا فرماتا ہے اور عملاً راہ راست پر گامزن کر دیتا ہے۔ جو شخص یا گروہ یا قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اخلاص کے ساتھ کرے اور پوری زندگی میں کرے، اس کا حشر پیغمبروں اور ان کے سچے پیرووں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے پیغمبروں اور ان کے سچے پیرووں کی رفاقت اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم و احکام علم پر مبنی ہوتے ہیں اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ کا علم کافی ہوتا ہے۔ مومنانہ کردار یہ ہے کہ ایمان کے مطابق عمل کیا جائے، طاغوت کا انکار کیا جائے اور اس سے فیصلہ نہ کرایا جائے، شیطان کے وسوسوں اور اس کے گمراہ کن جال میں پھنسنے سے بچا جائے، اسلامی شریعت سے فیصلہ کرانے سے گریز نہ کیا جائے، زندگی میں رسول کی اطاعت کی جائے۔ مومنانہ کردار والے اللہ کے نبی اور شریعت سے فیصلہ کراتے ہیں، اس کے فیصلے کو جان و دل سے قبول کرتے ہیں، اس کے فیصلے سے کوئی ناگواری اپنے دل میں بھی محسوس نہیں کرتے اور جانی اور مالی ہر طرح کی قربانیاں خلوص کے ساتھ کرتے ہیں۔ منافقانہ کردار، منافق ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، طاغوت کا انکار نہیں کرتا، وہ ایمان کے دعوے کے ساتھ طاغوت ہی سے فیصلہ کراتا ہے، وہ طاغوت کا کہنا مانتا ہے اور اس کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے، اسلامی شریعت سے فیصلہ کرانے سے کتراتا ہے، رسول کی اطاعت کا اہتمام نہیں کرتا، شریعت کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ شریعت اسلامی سے فیصلہ نہ کرائے، وہ اسلام کے راہ میں قربانیاں نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔